اے میرے دیش کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آغاز سنو۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔ جس طرح ثانی زہرا نے اسے عام کیا، ایک زنجیر کی جھنکار نے وہ کام کیا، جس طرح سے شہداء نے سفر شام کیا، یعنی نیزوں سے بلند اور بھی اسلام کیا، ہم اسی طرز قیادت کی اقدام کریں۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔ یہ جو مجلس ہے مداح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات اگر میرے محترم سننے والوں کا اجتماعی حافظہ بیدار ہو تو انہیں یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ والعصر کی تلاوت کی تھی۔ سبحان اللہ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور اب سورہ والشمس میں پروردگار نے قسمیں کھائی، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پہ آ جائے، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا،
والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا، والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے کتنا عمدہ اور کتنا مضبوط نفس بنایا، فالہمها فجورها وتقواها، ہم نے اس نفس میں فسق و فجور اور عبادت و تقوی دونوں صلاحیتیں رکھی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم نے اس نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی، عبادت اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی۔ قد افلح من زکاہا، وہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاک کروا لے، اور وہ قیامت میں ذلیل ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے۔ آرام سے سننا، میں نے سورہ ورثر کا حوالہ یوں ہی نہیں دیا۔ دیکھو، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے نفس کی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ دیکھو، اگر میں قسم کھاؤں کہ اللہ کی قسم، تو اس قسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ گواہ ہے۔ دیکھو اصول سمجھنا، بہت بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے، تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ جو قسم ہے نا، یہ در حقیقت گواہی ہے۔ اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ ہے۔ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو۔ کبھی آپ نے دنیا میں سنا کہ فلاں گنہگار کی قسم، فلاں مشرک کی قسم، فلاں کافر کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم؟ بھائی یعنی وہ چیزیں جو بے عیب ہے ان کی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا اصول، چیز بے عیب ہو جب قسم کھائی جائے گی، یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا اصول بتاؤں، دیکھو اردو میں کہتے ہیں آپ کے سر عزیز کی قسم، رکے رہے نا، آپ کے سر عزیز کی قسم۔ اچھا بھائی، آپ کی ٹانگ کی قسم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جتنا امپورٹنٹ سر ہے اتنی امپورٹنٹ ٹانگ ہے، جتنا اہم سر ہے اتنی اہم پاؤں بھی ہے، تو پاؤں کی قسم کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، پاؤں کی قسم نہیں، قسم سر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بلند ہے پورے جسم میں۔ بھائی آرام سے سننا، ابھی ذرا میں منزل تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ تو جو سب سے بلند ہو قسم اس کی کھائی جائے، اور جو سب سے بے عیب ہو قسم اس کی کھائی جائے۔ توجہ رکھنا، پروردگار نے آواز دی، لعمرک، سورہ ہجر 15واں سورہ قرآن مجید کا، جاؤ دیکھنا اس آیت مبارکہ کو، لعمرک، اصول پھر سمجھ لو، قسم اس کی کھائی جائے جو بے عیب ہو، قسم اس کی کھائی جائے جو بلند ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حبیب تیری پوری زندگی کی قسم۔ حبیب اللہ قسم کھا رہا ہے محمد کی، میرے محمد تیری پوری زندگی کی قسم۔ تو محمد کی پوری زندگی بے عیب ہے، جس کی زندگی بے عیب ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ سیب ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ عصیان ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھو گے نا، ابھی میں تمہید میں روک رہا ہوں، تھوڑا سا وقت لوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے، لیکن تھوڑا سا وقت میرے ساتھ چلو قسم کے فلسفے پر، پھر میں واپس جاؤں گا اور سورے کی طرف، اور کسی منزل سے تمہیں روشناس کراؤں گا۔ قسم جو سب سے بلند ہو اس کی کھائی جائے، جو بے عیب ہو اس کی قسم کھائی جائے۔ 30ویں پارے کا سورہ ہے، سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاقسم بہذا البلد۔ لاقسم، بھائی آرام سے سننا، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں تمہیں، اور وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ لاقسم بہذا البلد، حبیب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، حبیب تو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے، قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، تو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا۔ ووالدین وما ولد، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم،
वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। भाई अजीब मरहला फिक्र है ना। ये चारों जुमले फिर सुनना। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़िल बलद व वालिदिन व मा वलद। कसम खाता हूं शहर मक्का की, एक दिन तू फातेह बनकर इस शहर में दाखिल हो जाएगा। बाप की कसम और बेटे की कसम। जाओ देखो तफसीर लिखने वालों ने क्या लिखा। तुम्हारे मुल्क के मुफस्सिर ने लिखा, बाप से मुराद इब्राहिम, बेटे से मुराद इस्माइल, दोनों ने मिलकर खाने काबा बनाया था, और खाने काबा है शहर मक्का में। क्या अच्छी तौजी है भाई, है तो खूबसूरत। बाप इब्राहिम, बेटा इस्माइल, दोनों ने मिलकर काबे की तामीर की। काबा है शहर मक्का में। लेकिन मुझे इतना बता दो, पढ़े लिखे हो ना, इतना बतलाओ कि अल्लाह बात कर रहा है फतेह मक्का की, तामीर काबा की बात नहीं है। अब ऐसे बाप बेटे ढूंढो जिनका ताल्लुक फतेह मक्का से हो। ऐसे बाप बेटे ढूंढो जिनका ताल्लुक फतेह मक्का से हो। हबीब, मैं कसम खाता हूं शहर मक्का की, एक दिन तू फातेह बनकर इस शहर में दाखिल हो जाएगा। उस बाप की कसम कि अगर उसका साया न होता तेरे सर पर तो मुझे तुझे कत्ल कर देते। उस बाप की कसम कि अगर उसका साया तेरे सर पे न होता तो मुझे तुझे कत्ल कर देते। और उस बेटे की कसम कि उसकी तलवार अगर तेरे साथ न होती तो मक्का फतह नहीं हो सकता था। ये बाप बेटे तुम्हारे जहन में आ गए ना, तो मुझे इजाजत दो कि मैं जुमला कह के आगे गुजर जाऊं। ये कसम किसने खाई? बाप की, अल्लाह ने। ये बेटे की कसम किसने खाई? अल्लाह ने। और अभी तय ये हुआ है कि कसम उसकी होगी जो बेऐब हो। बहुत अजीब मरहले फिक्र है और अजीब गरीब मरहले फिक्र तक तुम्हें लेके जाना है। अच्छा तो कसम, गवाही, ये गवाह है, सूरज गवाह है, चांद गवाह है, जमाना गवाह है, जमीन गवाह है, आसमान गवाह है। वह नफ्सिम व मा सवा, अपने नफ्स को क्यों नहीं देखते? अब मुझे इजाजत दो, देखो बहुत दिनों के बाद आया हूं और मुझ में दो आदतें डेवलप हो गई हैं। पहली आदत तो ये कि मैं लोगों से ये कहने लगा हूं कि मियाँ तकरीर तो सुनते हो लेकिन थोड़ा सा होमवर्क खुद भी किया करो। थोड़ा सा होमवर्क खुद भी किया करो। अच्छा, इस होमवर्क का मतलब क्या है कि जो आयतें मैं कोट करूं उन्हें जाके देखो, तर्जुमा भी देखो और चेक करो कि मैंने तर्जुमे में डंडी तो नहीं मार दी। होमवर्क करो। और दूसरी मेरी आदत क्या डेवलप हुई कि भाई मुझे इजाजत दो कि वैसे बोलूं जैसे जी चाह रहा है। अब जरा मेरे साथ रहना। अच्छा, तो नफ्स की कसम खाई, वह नफ्सिम व मा सव्वाहा। रुके रहना। इस नफ्स को अगर समझ गए तो मैं फिर इस मकाम से आगे बढ़ूंगा। अजीब बात यह है, अजीब बात कि अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में इंसानों पे एक अजीब तबसरा किया। कहने लगे यतकल्लमु बिलहमिन, गोश्त के एक टुकड़े से बोल रहा है। अली के अलावा कोई कह नहीं सकता। यतकल्लमु बिलहमिन, ये इंसान है क्या? गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यस्माउ बिअज़मिन, सुनता है हड्डी से। यंजुरु बिशहमिन, देखता है चर्बी से। बोलता है गोश्त से, सुनता है हड्डी से और देखता है चर्बी से। अपने शहर की सारी चर्बी ले आओ और उससे देखने की कोशिश करो। सारे शहर की हड्डियां जमा करो, उससे सुनने की कोशिश करो, ठीक है ना? सारे शहर का गोश्त जमा कर लो, उससे बोलने की कोशिश करो। तो इसका मतलब यह है कि बोल तो रहा है वो गोश्त से, लेकिन बोलने वाली ताकत कोई और है।
واہ 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 بولنے والی طاقت کوئی اور ہے. رکے رہنا. بول رہی ہے زبان نہیں، زبان آلہ ہے، بول رہی ہے روح. آرام سے سننا. اس جگہ میں نے تم سے اجازت لے لی کہ جیسے جی چاہ رہا ہے بولنے کا ویسے بولنے دو. بسم اللہ. تھوڑا سا وقت دوں گا. اور یہ جو نوجوان گھور رہے ہیں نا انہیں متوجہ کر رہا ہوں. اچھا بھائی، تو زبان آلہ ہے، بول رہی ہے روح. ٹھیک. یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی سے اٹھا ہے. دیکھو مجھے نفس تک لے جانا ہے تمہیں، اور آرام سے سننا. یہ جسم مٹی سے اٹھا ہے، روح اتری ہے آسمانوں سے. ٹھیک. اچھا اعتراض تو نہیں ہے کسی کو کہ روح آسمانوں سے اتری؟ میں نے کہہ دیا. اچھا بھائی تمہیں اعتراض نہیں؟ کیسے پتا کہ روح آسمان سے اتری؟ دلیل دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح.